بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 4 میں کتاب الجہاد فصل اول سے احادیث نمبر 3794 سے لے کر 3796 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے جانا نے ارشاد فرمایا، وعن ابی عبس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، جس بندے کے پاؤں راہ خدا یعنی جہاد میں گرد آلود ہو جاتے ہیں پھر اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوتی۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح میں شارحین حدیث کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، مغبرت اللہ کے راستے جہاد میں ایک مجاہد کا سب سے زیادہ مٹی اور غبار سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہی چیز مجاہد کی نجات کا ضامن ہے۔ کبھی تو سر سے پیروں تک مجاہد غبار میں اٹا پڑا رہتا ہے۔ اس سے راہ جہاد کی تمام مشقتوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب ان مشقتوں پر اتنا ثواب ملتا ہے تو جان کی بازی لگانے اور زخم کھانے یا گرفتار ہونے کا کیا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ جہاد بالمال یا جہاد باللسان یا جہاد بالسیف یا جہاد بالنفس جس طرح سے بھی جہاد کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں ڈھیروں انعامات اور اپنی نعم سے نواز دیتا ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں جہاد کے رستے کے غبار کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمع کافر وقاتلوہ فی النار ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کافر اور اس کو مارنے والا مسلمان کبھی بھی دوزخ میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح میں شارحین حدیث کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، لا یجتمع کے حوالے سے کہ جہاد کرنے اور کافروں سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی ترغیب اس حدیث میں دی گئی ہے، کیونکہ جو آدمی جہاد میں جاتا ہے تو کسی کافر کو قتل کرنے کی نوبت بھی آ ہی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کافر کو مار دیا تو کافر دوزخ میں جائے گا اور مجاہد جنت میں جائے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس قتل کی وجہ سے مجاہد دوزخ میں جائے اور دونوں یعنی قاتل و مقتول دوزخ میں اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن مقدس میں 79 صیغے ایسے استعمال ہوئے ہیں جن میں کافروں سے قتال کرنے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے حکم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے کافروں کو قتل کرنے کا ثواب کمایا ہے۔ بعض میدانوں میں 1 لاکھ کفار کو واصل جہنم کر دیا۔ قرآن کریم کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی کریم کے حکم پر صحابہ کرام نے کفار کو قتل کیا۔ خود حضور اکرم نے احد کے میدان میں ایک کافر کو قتل کیا جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ لہٰذا یہ فلسفہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ گویا قتل کرنے والے نے اس کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ ان سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ
رحم کرنے والے نہ بنو ورنہ خراب ہو جاؤ گے۔ بہرحال اس حدیث مقدسہ میں کافر کو میدان جنگ میں قتل کرنے والے مسلمان مومن مجاہد کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک عنان فرسه فی سبیل اللہ یطیر علی متنه كلما سمع هیئة او فزعة سار علیہ ایبتغی القتل والموت مزانہ۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانی زندگی میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو خدا کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے، اور جب کسی کی خوف زدہ آواز یا کسی کے فریاد کرنے کی آواز سنے تو عجلت کے ساتھ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور اس خوف زدہ یا فریاد رس آواز کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے، اپنی موت کو یا اس جگہ کو تلاش کرتا پھرے جہاں موت کا گمان ہو۔ یا بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو کچھ بکریوں کے ساتھ ان پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ کی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں اقامت گزین ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، اور یہ شخص انسانوں کے بکھیڑوں میں شریک نہیں ہے بلکہ صرف بلائی کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ معاش کا لفظ ذکر ہوا ہے اور یہ عیش سے ہے جو زندگی کے معنی میں ہے، یعنی انسان کی بہترین زندگی۔ لہم یعنی جو زندگی اس انسان کے فائدہ کے لیے ہو، اس کے وبال کے لیے نہ ہو۔ اور رجل ای معاش رجل مضاف محذوف ہے، عنان یہ لگام کو کہتے ہیں، یطیر اڑنے کو کہتے ہیں، یہاں مراد تیز دوڑنا ہے، گویا اڑ رہا ہے۔ ہیعاتن یہ گھبراہٹ میں فریاد کی آواز کو ہیعا کہتے ہیں، اور فزع انتہائی خوف کے وقت مدد و نصرت کے لیے بلانے کو فزع کہتے ہیں۔ او یہ تنویع کے لیے ہے، دونوں کا معنی قریب قریب ہے، خوف زدہ یا فریاد رس آدمی مراد ہے۔ مزانہ یہ لفظ موت کے لفظ سے بدل بھی ہو سکتا ہے، مگر یبتغی کے لیے اگر ظرف ہو جائے تو معنی زیادہ واضح ہوگا، یعنی جہاں موت کا گمان ہو ایسے مقامات میں موت کو تلاش کر رہا ہے۔ مزانہ یہ مزنہ کی جمع ہے اور ضمیر مفرد اس لیے لائے ہیں کہ ہر ایک کی طرف راجع ہے یا اقرب کی طرف ضمیر لوٹتی ہے جو موت ہے۔ او رجل اصل میں یہ او معاش رجل تھا، یعنی دوسرے اس شخص کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ غنیمتن یہ غنم کی تصغیر ہے، تقلیل کے لیے ہے، یعنی بکریوں کے ایک ٹکڑے میں ہے۔ شعافہ شین اور عین اور فا پر فتح کے ساتھ ہے، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ یؤتی زکوٰۃ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی اگر مالدار صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ الیقین اس سے موت مراد ہے۔ لیس من الناس یعنی نہ لوگوں کو خود ایذا دیتا ہے اور نہ لوگوں کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک یہ تعلیم ملتی ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلہ کے لیے ہر وقت مومن کو تیار رہنا چاہیے اور جہاد کے راستہ میں جان کو ہتھیلی پر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث مقدسہ سے دوسری تعلیم اور سبق یہ ملتا ہے کہ شر اور فساد اور فتن و محن کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے سہولت والی زندگی کو چھوڑ کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گمنامی اور گوشہ نشینی اور فقر و فاقہ اور مشقت والی زندگی اختیار کرے۔ گوشہ نشینی اور عوام الناس سے الگ زندگی گزارنا اس وقت افضل ہے جب دین و ایمان کا خطرہ لاحق ہو،
ورنہ عام حالات میں لوگوں کے اندر رہنا، ان کی اصلاح کی فکر کرنا اور ان کی مشقتوں کو برداشت کرنا افضل ہے۔ تمام انبیاء، اولیاء اور علماء کا یہی معمول رہا ہے۔ گویا حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اول نمبر کا کامیاب زندگی والا تو وہ پہلا شخص ہے، اور دوسرے نمبر کا کامیاب زندگی والا دوسرا شخص ہے۔ خیال رہے کہ عرب میں بکریاں بہترین ذریعہ معاش تھیں، اور بعض متقی حضرات دنیا کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے شہر سے دور جنگل میں ڈیرے ڈال لیا کرتے تھے، کسی پانی والے سرسبز مقام پر رہنے سہنے لگتے تھے، بکریوں کے دودھ پر گزارا کر لیا کرتے تھے، فتنوں سے الگ رہتے تھے۔ اب بھی بعض جگہ پر ایسے بدو دیکھے جاتے ہیں، اس لیے بکریوں کا ذکر فرمایا، ورنہ جو شخص فتنوں سے بچنے کے لیے آبادی سے دور رہے، گزارا کے لیے کوئی چیز، پینشن، جانور، زمین وغیرہ اختیار کرے، وہ بھی آج کے دور میں اس فرمان عالی میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ یقین بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے مراد موت ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ چونکہ موت کے بعد ہر شخص کو توحید، رسالت، فرشتوں، جنت و دوزخ وغیرہ کا یقین ہو جاتا ہے، اس لیے اس حدیث مبارکہ میں لفظ یقین سے موت ہی مراد لیا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ حصر اضافی ہے، یعنی دنیا دار فتنوں میں مبتلا آخرت سے غافل آدمی بلائی میں نہیں بلکہ بلائی میں صرف یہی ہیں، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس حدیث کی بنا پر زاہدین نے فرمایا کہ گوشہ نشینی افضل ہے، جلوت سے خلوت بہتر ہے، مگر حق یہ ہے کہ خلوت سے جلوت افضل ہے۔ حضرت انبیاء کرام لوگوں میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، نیز جس رہنے سے جمعہ، عیدین، نماز با جماعت نصیب ہوتی ہے، جنگل میں یہ نعمتیں کہاں میسر ہیں؟ شہر میں علم ہے، ذکر کے حلقے ہیں، اچھوں کی صحبتیں ہیں۔ حدیث فتنوں کے ظہور کے زمانہ کے متعلق ہے، جب شہروں میں امن نہیں رہے گا، یا اس کمزور آدمی کے لیے ہے جو بستی میں اختلاط کی تکالیف پر صبر نہیں کر سکتا اور پریشان ہو جاتا ہے۔